رات کے وقت یہ جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی. ڈیلی پاکستان جو ہے وہ اس کا انٹرویو اس نے وہ کر چکا ہے کیونکہ اقرار کی پوسٹ آ گئی. باقی رات کو 3 بجے 2 بجے وہ یاسر شامی کے گھر گئی کہ میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں. بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ ٹک ٹاکر ہے. اس نے اپنے گھر کا ایڈریس تک غلط لکھوا دیا, شادرہ کا ایڈریس لکھوایا. جو ریمبو ہے وہ ریمبو اس معاملے کا اصل کردار ہے. ریمبو نے یہ پلان کیا تھا. ہم اسی طرح مجمع میں جا کے تصویریں بنوائیں گے آپ کے ساتھ اور تھوڑی بہت دھکم پیل ہوگی, تو وہ جو فوٹیج ہم بنائیں گے, وہاں پر جو ویڈیو بنائیں گے وہ ہم اپنے ٹک ٹاک پر لگائیں گے. اور یہ سوشل میڈیا سٹارز یہ کرتے ہیں, یہ ان کا باقاعدہ طور پر پلان تھا. کارڈ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکال دیا تھا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا گڑبڑ ہو رہی تھی, تو یہ لڑکی دوبارہ پھر واپس آئی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ گارڈ کہہ رہا ہے. فلک بھائی جو ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کنٹینٹ کرتے ہیں, بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, اور ان کی پیروڈی جو ویڈیوز ہیں میں بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں, ان کو فالو کرتا ہوں. تو آپ بھی ان کے چینل کو ضرور فالو کریں. یہ طرح طرح کا کنٹینٹ لے کر آتے ہیں, یونیک ویڈیوز کرتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے سٹوری جہاں سے بھی مل جائے تو میں وہاں سے نکال لوں. تو ان کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, اس ٹائم میرے ساتھ احمد فراز صاحب موجود ہیں جو کہ آر پی پروڈکشن کے ہوسٹ ہیں اور بہت زبردست ہوسٹنگ کرتے ہیں. پورا معاملہ انہوں نے عائشہ اکرم کا کور کیا. یہ ان سے جانتے ہیں کہ اب معاملہ کس طرف آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں احمد بھائی؟ الحمدللہ, آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا احمد بھائی, یہ بتائیں کہ عائشہ اکرم سوشل میڈیا سے ہٹ ہی نہیں رہا, ہر بندہ اس پہ ویڈیو بنا رہا ہے, ہم بھی بنا رہے ہیں, تو آپ نے تو یہ پورا معاملہ کور کیا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ حقائق تھوڑے بہت بتائیں ناظرین کو. اچھا یار فلک, جب شروع میں یہ معاملہ سامنے آیا, یہ تقریباً رات کے وقت یہ جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوئی, اور اس کے بعد ہمیں رات کو ہی پتہ چل گیا کہ ڈیلی پاکستان جو ہے وہ اس کا انٹرویو اس نے وہ کر چکا ہے کیونکہ اقرار کی پوسٹ آ گئی. باقی ڈیلی پاکستان کے جو لوگ ہیں یا ان کا سٹاف ہے ہمارے ساتھ ایڈ ہے, ہم جانتے ہیں ان کو, تو انہوں نے جب فیس بک پر تصویریں لگائیں تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈیلی پاکستان بھی اس کا انٹرویو کر رہا ہے. لیکن رات کو مطلب اس کی کافی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو چکی تھی, لیکن جو صحیح اس کو ہائپ ملی وہ ڈیلی پاکستان کے انٹرویو سے ملی. اب شروع میں اسی دن میں نے سب سے پہلے شروع میں نے ویڈیو بنائی, جو کہ کیونکہ جب میں نے ویڈیو دیکھی تو بڑی تکلیف ہوئی کہ جس طرح اتنا مجمع ہے اور ایک عورت کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے, تو بڑی تکلیف ہوئی. وہ ویڈیو بنائی میں نے اور اس میں اپنے صحیح جو جذبات ہیں میں نے شیئر کیے اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, لاکھوں میں وہ گئی وہ ویڈیو. اچھا, شروع میں یہ جو معاملہ تھا وہ بڑا سادہ نظر آ رہا تھا. ایسی لگ رہا تھا کہ ایک خاتون جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ مطلب اچانک سے اس پر جو ہے وہ حملہ ہوا ہے. لیکن جب وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آتی گئیں تو یہ معاملہ جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کر گیا. اور یہ جو ابھی دو دن پچھلے گزرے ہیں اس میں یہ معاملہ بالکل ایک یکسر جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ چلا گیا, جس کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک جا سکتا ہے. اچھا, اس حوالے سے اب یہاں پر ایک چیز میں پہلے کلیئرفائی کرنا چاہتا ہوں کہ وکٹم بلیمنگ اس کے ہم سخت خلاف ہیں. میں نے جتنی ویڈیوز کی ہیں اس میں نے کہا ہے کہ وکٹم بلیمنگ نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے حقائق بھی ہیں جو سامنے آئے ہیں جو کہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا احمد بھائی, یہ بتائیں نا کہ یہ جو 400 بندہ ہے یہ پولیس کس طرح اریسٹ کرے گی؟ دعوے تو بڑے کیے جا رہے ہیں کہ جتنے نظر آ رہے ہیں, کس پہ الزام لگے گا؟ اچھا, میں اسی طرف آ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. اب جو پہلے ہمیں ویڈیو موصول ہوئی یا جو سب کے سامنے آئی اس میں یہی لگا کہ ایک بڑا مجمع ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جب کلیئر ہوئیں تو پتہ چلا کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے. اب دیکھیں, ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کو آپ سمجھیں, جب بھی یہاں پر کوئی 2 بندے لڑائی کر رہے ہو نا تو گزرنے والے 100 موٹر سائیکل وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار ادھر ہو کیا رہا ہے. آپ دیکھیں 14 اگست والے دن سب سے بڑا مجمع کہاں پہ ہوتا ہے؟ یا واگا بارڈر پہ ہوتا ہے یا مینار پاکستان پہ ہوتا ہے. اب جب ایک خاتون کے ساتھ وہاں پر اتنا چیزیں ہو رہی تھی تو عام جو بندے وہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ ہر بندہ کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے, اور ہر بندے اتنا رش ہوتا ہے اس دن, ہر بندے کی ایکسیس نہیں ہے وہاں تک جانے کی کہ اس کو جا کر بچا سکے. آپ دیکھیں اس میں کتنا مجمع ہے, بہت زیادہ لوگ ہیں, مطلب عام بندہ وہاں تک جا کے اس لڑکی کو بچا نہیں سکتا, اور ایک بندہ جو دیکھ رہا ہے اسے نہیں پتا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے ایگزیکٹلی, وہاں پر چیزیں کیا ہو رہی ہیں. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس طرح سے ریزسٹ کرنے کا قائل نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ اس طرح سے چیزوں کو ریزسٹ نہیں کرتا. یہاں پہ ہمارے سر عام چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے قائل نہیں ہیں کہ اس چیز کو ریزسٹ کریں. اب جو آپ نے سوال کیا 400 لوگوں کا, میرا مدعا یہ ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
ایک دیکھیں واقعہ ہوا ہے, اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور وہ میں پچھلی چیزوں کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں کہ پہلے اس نے کہا تھا کہ میں ٹک ٹاکر نہیں ہوں, بعد میں پتہ چل گیا کہ وہ ٹک ٹاکر ہے. اس نے اپنے گھر کا ایڈریس تک غلط لکھوا دیا, شادرہ کا ایڈریس لکھوایا جو کہ شادرہ میں وہ نہیں رہتی. اس کے علاوہ رات کو 2 بجے وہ یاسر شامی کے گھر گئی ڈیفینس میں. یاسر شامی کا گھر ڈیفینس میں ہے, ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم اس کو اپنے گھر لے کر آئے ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کے عائشہ کے پاس آئے ہیں. تو چیزیں جو تھیں کچھ نہ کچھ ان میں مشکوک چیزیں ہمیں نظر آئیں, لیکن گڑبڑ نظر آئی. لیکن میں اس تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتا ہوں. جو 400 والا سوال ہے, دیکھیں یہ جو دفعہ اس میں لگائی گئی ہے اس کی آپ کو پتہ ہے سزا کتنی ہے؟ اس کی سزا عمر قید یا پھانسی ہے. اب ایک عام میری بات سنیے, اس دن لاہور میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, خاص طور پہ پنجاب اور دیہاتی خاص طور پہ زیادہ آتے ہیں. ہمارے جنوب والی سائڈ پہ دیہاتی آتے ہیں کہ یار چلیں ہم وہاں پر, اس دن مزدور جن کو چھٹی ہوتی ہے وہ وہاں پر گئے ہوتے ہیں. اور اس طبقے میں اتنی جرات نہیں ہے کہ کسی خاتون کو جا کے اس طرح سے اس کے ساتھ کر سکیں. بھائی جان ہمارے ابھی تک ہمارے معاشرے میں جتنی خواتین کو پروٹوکول یا عزت دی جاتی ہے نا, آپ گرمی میں کسی لائن میں کھڑے ہو نا, اگر خاتون کہیں سے آئے گی نا تو آپ وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں خاتون کے لیے. آج بھی ہماری بسوں میں خاتون کے لیے جگہ چھوڑ دی جاتی ہے. تو ہمارے گھروں کی چودھری جو ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہمارے گھروں کا کنٹرول جو ہے وہ خاتون کے پاس ہوتا ہے. تو یہ تو سراسر ایک پروپیگنڈا ہے. دوسرا 400 کی جو بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. 400 والی جو بات ہے اس میں کچھ اوباش نوجوان ہیں, کچھ اوباش ہیں. ایسا تو نہیں تھا جو اس کے 7 لڑکے آئے تھے, 7-8 جنہیں آگے پیچھے جو اس کے ساتھ انٹر ہو رہے تھے وہی بیچ میں ہو اور باقی مجمع لگا ہو؟ اچھا, یہ جو میں شروع میں آپ کو پوری کہانی سنانا چاہ رہا تھا نا, اس کا مقصد یہی تھا کہ پوری چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. اب یہ جو چیز ہے یہ باقاعدہ طور پر رپورٹ ہو چکی ہے کہ جو ریمبو ہے وہ ریمبو اس معاملے کا اصل کردار ہے. ریمبو نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم وہاں پر جائیں گے, اور جو ان کے 7-8 دوست تھے انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم اسی طرح مجمع میں جا کے تصویریں بنوائیں گے آپ کے ساتھ, اور تھوڑی بہت دھکم پیل ہوگی تو وہ جو فوٹیج ہم بنائیں گے وہاں پر, جو ویڈیو بنائیں گے وہ ہم اپنے ٹک ٹاک پر لگائیں گے. اور یہ سوشل میڈیا سٹارز یہ کرتے ہیں کہ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم سلیبریٹی, ہم جب پبلک میں جاتے ہیں تو ہمارا ایک فیس ہے, اور اس سے ان کو زیادہ شہرت ملتی ہے کہ یار یہ تو بندہ اتنا مقبول ہو گیا کہ یہ تو ایک سلیبریٹی سٹیٹس تک پہنچ چکا ہے. تو یہ ان کا باقاعدہ طور پر پلان تھا کہ ہم نے اس طرح سے جا کر وہاں پہ کرنا ہے, اس طرح کا ہنگامہ وہاں پہ کرنا ہے. اور اگر آپ, میں چونکہ پورا اس کو کور کرتا رہا ہوں, تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے گا تاکہ میں کلیئر کر لوں. میں کور کرتا رہا ہوں تو وہ جو گارڈ ہے وہاں کا مینار پاکستان کا, اس نے یہ انٹرویو دیا ہے اور اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ اس کو یہاں سے نکال دیا تھا. آپ دیکھیں وہ ریمبو جس طرح سے اس کو پیچھے سے پکڑ کر کھڑا ہے اور وہ ساری حرکتیں جو کر رہا ہے وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک دفعہ یہاں سے نکال دیا تھا کہ لوگ وہاں پر اکٹھے ہو رہے تھے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمارا معاشرہ ہے جس میں ایک بندہ ایک خاتون کو, ایک لڑکی کو پیچھے سے ہگ کر کے کھڑا ہے پبلک میں, تو لوگ تو دیکھیں گے نا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, مطلب ایک بہت ہی غیر متوقع سی چیز ہے. تو لوگوں کا مجمع وہاں پر جمع ہونا شروع ہوا. اور دوسرا ایک اور بڑا اہم پوائنٹ, جس طرح میں نے کہا نا کہ ہمارا معاشرہ رزسٹ نہیں کرتا, اسی طرح ہمارے یہاں کی یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ پبلک میں تصویریں بن رہی ہو نا تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سیلیبریٹی ہے, اور باقی بھی اس کے ساتھ تصویریں بنانا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ گارڈ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکال دیا تھا کیونکہ یہاں پہ تھوڑا گڑبڑ ہو رہی تھی. تو یہ لڑکی دوبارہ پھر واپس آئی ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, وہ گارڈ کہہ رہا ہے. تو میرے نزدیک یہ 400 والا جو معاملہ بتایا گیا نا یار, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان میں جو ہے وہ واقعات نہیں ہوتے, پاکستان میں واقعات ہوتے ہیں. یہاں زینب کا کیس بھی ہوا, یہاں دوسرے واقعات بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس طرح کا واقعہ ابھی ہمارا معاشرہ اس نہج پر نہیں پہنچا. اور یہ جو 400 لوگوں والا معاملہ ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ پولیس کو اور تفتیشی اداروں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی بے قصور اس میں نہ رگڑا جائے. کوئی بندہ وہاں پر موجود ہو جو ویسے ہی وہاں سے گزر رہا ہو اور کھڑا ہو گیا ہو کہ یار دیکھو صحیح ہو کیا رہا ہے, آپ اس کو بھی شناخت کر کے اور اس کو کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں تھوڑی برتنی چاہیے, خیال برتنا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ 400 والا جو معاملہ بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اس کے دوستوں نے پلان کیا ہو, تو وہ تو اب بات رپورٹ ہو چکی ہے کہ اس کے دوستوں کا پلان تھا, تو وہ خود انہوں نے یہ گڑبڑ کیا ہے. خود ان میں سے کوئی نہ کوئی وہاں پر ہوگا, اور پھر کچھ اوباش نوجوان بھی انہوں نے حصہ لیا ہے, اور جنہوں نے کیا ان کو صرف سزا ملنی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ 400 بندے نے. یہ تو کہانی کا ایک طرف تھا نا, تو دوسری طرف جب انٹرویو اقرار الحسن اور یاسر شامی صاحب نے کیا تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کیا حقائق کا نہیں پتہ تھا؟ کیا انہوں نے اس پہ وہ رائکی نہیں کی تھی, سوچا نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ ہوگا؟
یار میں یاسر شامی صاحب ہیں یا اقرار بھائی ہیں، دونوں کو مطلب قریبی سے جانتا ہوں، کیونکہ ان کے جو سارے سرکل والے لوگ ہیں وہ سب کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے اور ہم سارے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں اب لوگ تو بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ ان کی نیت کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں ساری، لیکن میرے خیال میں یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا ان کے نزدیک۔ جیسا کہ اب یہ ہوا چل پڑی ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ پہلے کے چکر میں لگا ہوتا ہے کہ پہلے میرا انٹرویو ہو جائے، پہلے میری ویڈیو ہو جائے۔ تو ان کو جو ہی پتہ چلا ہے انہوں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا اور اس کے ساتھ جا کے انٹرویو کر دیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا کوئی دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے، انہوں نے اس معاملے کی انویسٹیگیشن نہیں کی۔ تو میرے حساب سے انہوں نے ایک ایسی بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کی جو کہ ان کو نہیں تھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ خراب ہوا۔ تو میرے خیال سے میں ان کی نیت پر شک نہیں کرتا، میرے خیال سے تھوڑی جلدی کر گئے۔ اگر معاملے کو اچھی طرح سے انویسٹیگیٹ کر لیتے، تھوڑا سا ویٹ کر لیتے، یا پھر اگر آپ نے انٹرویو کیا بھی تھا تو جسٹ آپ اس کی رپورٹنگ تک رہتے، اس پر اتنا بڑا تجزیہ آپ نہ پیش کرتے، یہ آپ اپیل کر دیتے کہ اس کو انصاف ملنا چاہیے، تو میرے خیال سے وہ بہتر تھا۔ تھوڑی جلدی کر گئے، استعمال ہو گئے، یعنی استعمال ہو گیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں پوری طرح سے؟ مطلب آپ نے اینڈ آپ اس کا اینڈ کیا دیکھتے ہیں احمد بھائی؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اب کہاں تک جا کے یہ رکے گا معاملہ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ روز نئی نئی خبریں آ رہی ہیں۔ یار اب اینڈ کیونکہ یہ ایسا ہو رہا ہے کہ گھنٹوں میں صورتحال کچھ بدل جاتی ہے، ایک چیز چل رہی ہوتی ہے، ایک دم سے کوئی نئی چیز اس میں نیا پہلو آ جاتا ہے۔ اب جیسا کہ ریمبو ہے، اب ریمبو کو کل پولیس نے اپنی حراست میں لیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ریمبو جو میرے خیال سے ریمبو جو ہے نا وہی صحیح جو ہے نا اصل سچ جانتا ہے اور وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا اصل سچ ہے کیا۔ اب جب تک ریمبو کی جو وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آتی، وہ اس وقت تک اس کے معاملے کو منطقی انجام تک ہم نہیں کہ کیا ہوا ہے۔ میرے خیال سے یہی ہوگا کہ جو انہوں نے پلان کیا تھا اس میں کچھ اوباش نوجوانوں نے اس میں حصہ لیا، اور پھر اس کے چکر میں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ یہاں پر لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے، عورت کے خلاف جو چیزوں کو چلانے کے لیے ہمارے میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پر فنڈڈ چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا واقعہ ہو جائے تو پھر اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال سے اس کا اینڈ یہی ہوگا کہ وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ان کا اپنا پلان تھا، اور پھر اس میں کچھ اوباش نوجوانوں نے اس میں حصہ لے لیا، جیسا کہ یہ بھی سامنے آیا کہ وہ فلائنگ کسز کر رہی تھی، انوائٹ کر رہی تھی، اور ایک پورا ماحول بنا رہے تھے کہ کچھ ایسا ہو۔ تو میرے خیال سے ریمبو جو ہے نا وہی اس کیس کی جو صحیح جو حقائق ہے نا وہ ریمبو اس میں بتا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑا ایک افسوسناک پہلو تھا، اور اس سے دیکھیں اس سے سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب جب یہ چیز پتہ چلے گی ہمیں کہ یہ معاملہ جو تھا وہ پلانٹڈ تھا، تو کل کو جب کسی اور خاتون کے ساتھ، جیسے وہ رکشے والی ایک ویڈیو سامنے آئی، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، ہاں اب دیکھیں نا، اب جب کسی ایسی لڑکی کے ساتھ ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں پتہ ہی کیا خیال آئے گا کہ یار یہی اس لڑکی کا اپنا کردار ٹھیک نہیں، اس نے کچھ نہ کچھ خود کیا ہے۔ جب وہ پولیس والوں کے پاس جائے گی تو پولیس والے سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ یار اس کا پہلے کردار چیک کر لو، اس کا کریکٹر چیک کر لو۔ تو سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے کو یہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو خواتین اس طرح کر رہی ہیں، وہ جو اصلی جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کسی کے ساتھ ریپ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کبھی تھانے میں جا کے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اسی کے کردار پر سوال اٹھایا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے وہ جو صحیح جو وکٹم خاتون ہے جس کے ساتھ صحیح معنوں میں زیادتی ہوئی ہے، تو وہ جو اس کا کیس پیچھے رہ جاتا ہے۔ بہت اچھی احمد بھائی آپ نے اینڈ پہ بات کی ہے۔ ناظرین آپ نے دیکھا یہ احمد فراز ہیں، آر پی پروڈکشن بڑا زبردست چلا رہے ہیں، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، 1 لاکھ سے اوپر ماشاءاللہ آپ کے سبسکرائبر بھی ہو گئے ہیں۔ شکریہ، اور آپ جو تمام دیکھنے والے ہیں ان سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے یہ ان کی محبتیں ہیں۔